السلام علیکم معزز ناظرین، آج کا واقعہ ایک حسین و جمیل مغرور شہزادی کا ہے جس کے مغرور کی وجہ سے اس کا باپ اس کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کر دیتا ہے۔ کسی ریاست میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بڑی حسین و جمیل اور مغرور تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی بیٹی جوان ہو گئی اور بادشاہ نے اس کی شادی کے لیے دور دراز سے وزیر و مشیر اور امیر لوگوں کو بلوایا۔ لوگ باری باری شہزادی کو دیکھنے کے لیے آتے رہے، لیکن شہزادی جس سے بھی دیکھتی پہلے اس کا نام رکھتی، پھر اسے برا بھلا کہہ کر واپس بھیج دیتی۔ پھر ایک چھوٹی عمر کا شہزادہ اسے دیکھنے کے لیے آیا تو شہزادی نے اسے چھوٹو موٹو کہہ کر بھگا دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا داڑھی والا وزیر شہزادی کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس سے کہا کہ تم نے یہ منہ پر گھاس پھوس کیسا اگا رکھا ہے، تم تو ایک فقیر لگتے ہو۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کے نخرے دیکھ کر اس پر غصہ آ گیا اور اس نے بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی وزیر اور شہزادے کے ساتھ نہیں کروں گا، میں اس کا رشتہ ایک فقیر اور کمی انسان سے کروں گا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک فقیر مانگنے کے لیے بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے بلایا اور اس سے کہا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ فقیر نے تو فوراً ہاں کر دی، مگر جب اس کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہونے جا رہی ہے تو وہ بڑی روئی اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ تو میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، میں کس طرح ایک فقیر کے ساتھ رہوں گی، میں ایک شہزادی ہوں اور وہ ایک مانگنے والا فقیر۔ بادشاہ نے بیٹی کی ایک بھی نہ سنی اور فوراً اس کی فقیر کے ساتھ شادی کر دی اور اس نے رخصت کر دیا۔ جب فقیر اور شہزادی اپنے گھر جا رہے تو راستے میں ان کا گزر ایک شکار گاہ سے ہوا تو شہزادی نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ فقیر بولا کہ یہ شکار گاہ اس شہزادے کی ہے جس کے منہ پر داڑھی تھی اور آپ نے اس سے گھاس پھوس کہہ کر ٹھکرا دیا۔ تو شہزادی اپنی قسمت پر رونے لگی اور ٹھنڈی آنکھ بھر کر کہا کہ میں نے کیا کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں آگے چل پڑے اور ان کا گزر پھر ایک باغ سے ہوا تو پھر شہزادی نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ فقیر بولا کہ یہ باغ بھی اسی شہزادے کا ہے جسے تو نے ٹھکرا دیا، اور پھر وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ شہزادی نے پھر وہی سوال دہرایا کہ یہ شہر کس کا ہے؟ تو فقیر بولا کہ یہ شہر بھی اسی شہزادے کا ہے جس کے منہ پر داڑھی تھی اور آپ نے اسے گھاس پھوس کہہ کر ٹھکرا دیا۔ آخرکار اتنا سفر کرنے کے بعد وہ فقیر کے گھر پہنچ گئے اور جب شہزادی نے فقیر کا گھر دیکھا کہ وہاں تو ایک جھونپڑی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی نے فقیر سے پوچھا کیا میں یہیں رہوں گی؟ فقیر بولا جی یہ میرا گھر ہے اور ہم دونوں یہاں زندگی گزاریں گے۔ آخرکار وہ دونوں اسی جھونپڑی میں زندگی گزارتے رہے، مگر فقیر نے جو کچھ جمع کیا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو فقیر نے شہزادی سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جنگل سے بیت کاٹ کر لاتا ہوں، آپ کو دوں گا اور آپ ان کو بن کر ٹوکری بنانا، پھر ٹوکری بیچ کر ہم اپنا گزارا کریں گے۔ شہزادی کو ٹوکری بننا نہیں آتا تھا مگر اس کے ہاتھوں سے خون نکل آیا۔ پھر فقیر نے کہا کہ میں آپ کو سوت لا کر دیتا ہوں، آپ سوت سے کپڑا بننا، پھر ہم اپنی روزی کریں گے اور گھر کا نظام چلائیں گے۔ فقیر نے شہزادی سے کہا آپ تو میرے کسی کام کی نہیں، میں آپ کو ایک باورچی خانے میں لے جاتا ہوں، وہاں آپ کھانا پکانا اور ان سے جو اجرت ملے گی ہم ان سے گزارا کر لیں گے۔ اس طرح شہزادی باورچی خانے میں ایک دفعہ کھانا پکا رہی تو اس نے باہر دیکھا محل میں ایک بہت بڑا اہتمام کیا جا رہا تھا اور کافی سارے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ شہزادی نے کسی نوکرانی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو اس نے بتایا آج شہزادے کی شادی ہے اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو شہزادی گھر جانے لگی تو اس مغرور شہزادی کو بھی کھانا ساتھ کے لیے دے دیا گیا۔ شہزادی کھانا لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ایک شہزادہ ملا۔ شہزادی اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹوکری گر گئی۔ دراصل وہ شہزادہ وہی تھا جس کے منہ پر داڑھی تھی اور شہزادی نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ شہزادی اسے دیکھ کر بھاگنے لگی تو شہزادے نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ گھبراؤ مت، میں آپ کا شوہر فقیر ہی ہوں، میں نے آپ سے شادی کے لیے اپنا ویش بدلا تھا جب آپ نے مجھے ٹھکرا دیا اور آپ کے باپ نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فقیر سے کروں گا، تو میں نے اپنا ویش فقیرانہ اختیار کر لیا۔ اب آپ کو اپنے غرور کی سزا مل گئی، اب یہاں ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آئندہ ہم اسی محل میں رہیں گے۔ خوشی سے شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فوراً توبہ کی اور آئندہ ایک عام انسانوں کی طرح، عام عورتوں کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، غرور تو اللہ کو بھی پسند نہیں، غرور کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ معزز ناظرین پلیز آپ بھی غرور نہ کریں اور ہمارے چینل کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔